ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو پسند ہو کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھے تو حسن و حسین کو دیکھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ دوڑے دوڑے امام حسین آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں بیٹھ گئے۔ بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ اپنی انگلیاں مبارک سے کبھی نانا جان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک میں کبھی انگلیاں ڈالا کرتے تھے تو کبھی اپنی انگلیوں کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک میں خلال کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں لے کر آپ نے امام حسین کی پیشانی کو چوم کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ یہ میرا بیٹا حسین ہے، میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی امام حسین سے محبت فرما اور اس سے محبت فرما جو امام حسین سے محبت کرے گا۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لعاب دہن کو اس قدر چوس رہے تھے جیسے لوگ کھجور کو چوسا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے امام حسین سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ آج تاریخ گواہ ہے، کوئی نانا اپنے نواسے سے کیا محبت کرے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے امام حسین سے محبت کی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی دائیں گود میں پیارے نواسے امام حسین ہے، آپ کی بائیں گود میں آپ کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت جبریل آتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اتنا سننا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبریل اگر میں اپنے پیارے بیٹے ابراہیم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مجھے تکلیف ہوگی اور میں اپنا غم تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اے جبریل اگر میں پیارے نواسے امام حسین کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کروں تو اس کی تکلیف میری بیٹی فاطمہ کو ہوگی، میرے داماد پیغمبر فاتح خیبر علی حیدر مشکل کشا کو تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی، اس لیے میں اپنا غم تو برداشت کر سکتا ہوں، میں اپنی تکلیف تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اگر میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچے مجھے برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ اتنا فرمانا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل گواہ ہو جاؤ، آج میں نے اپنے نواسے پر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، جب اس خبر کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا استقبال فرماتے اور آپ کہا کرتے، اے جبریل اے لوگوں سنو، آج میں نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو امام حسین پر قربان کر دیا۔ اللہ صرف یہی تک نہیں بلکہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک پر کمبل شریف اوڑھے ہوئے ہیں، اور جب باہر نکلے میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے کوئی چیز ابری ہوئی ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک سے کون سی چیز ابری ہوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے چادر مبارک کو کمبل شریف کو اتارا تو دیکھا کہ دائیں گود میں حضرت امام حسن ہے اور بائیں گود میں حضرت امام حسین ہے، اور نبی پاک نے فرمایا، اے اللہ یہ میرا بیٹا میری بیٹی کے بیٹا ہے، اے اللہ میں امام حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن و حسین سے محبت فرما اور اس سے محبت فرما جو امام حسین سے محبت کرے گا۔ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے جنت سے جوڑے آ جائیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے ہرنی نے اپنی بچی کو قربانی پیش کر دی۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ایک ہرنی کے بچے کو لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین دوڑے دوڑے نانا جان کی بارگاہ میں آئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ ہرنی کا بچہ مجھے دے دیجئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جب گھر آئے، آپ کے پیارے بھائی امام حسین نے دیکھا تو کہا بھائی جان یہ ہرنی کا بچہ مجھے دے دیجئے۔ امام حسن نے فرمایا اے بھائی امام حسین اگر ہرنی کا بچہ چاہیے جا نانا کی بارگاہ میں۔ امام حسین جب نانا کی بارگاہ میں گئے، عرض گزار ہوئے نانا جان آپ نے بڑے بھائی امام حسن کو ہرنی کا بچہ دیا، مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ بچوں کے اندر ایک ضد سی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بار بار فرما رہے تھے، قریب تھا کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ایک ہرنی اپنے ساتھ بچے کو لے کر امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ابھی سے کچھ دیر پہلے جس ہرنی کے بچے کو آپ نے اپنے نواسے امام حسن کو دیا، یا رسول اللہ وہ بھی میرا ہی بچہ تھا جسے آپ کے صحابی نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ یا رسول اللہ میں اپنے ساتھ اپنی بچی کو لے کر آئی ہوں، یا رسول اللہ اس لیے میں اپنے ساتھ بچی کو لے کر آئی ہوں تاکہ جب آپ نے ایک بچی کو آپ نے امام حسن کو دیا تو قریب تھا کہ امام حسین کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے والے تھے۔ یا رسول اللہ میں اپنے بچے کے غم کو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یا رسول اللہ اگر امام حسین کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر جائے یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو پتا کیا چلا کہ امام حسین سے محبت کرنے والوں میں صرف انسان کا نام نہیں بلکہ جہاں انسان امام حسین سے محبت کرتا ہے وہاں جانور بھی محبت کرے۔ امام حسین سے محبت کرنے والوں میں چرند و درند، شجر و حجر، بحر و بر، کائنات کی ساری چیزیں امام حسین سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے اے امام حسین کے شہدائیوں امام حسین سے سچی محبت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ محبت حسین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر۔ حضرات محترم، حضرت ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ مدینے کی ایک گلی ہے جہاں پر چند بچے آپس میں کھیل کود کر رہے ہیں۔ اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے بچے پر پڑی جس کے جسم پر گرد و غبار تھے اور آنکھوں میں آنسو کے قطرے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، اس کے جسم سے گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، اس مدینے کی گلیوں میں اور بھی بہت سارے بچے تھے لیکن یا رسول اللہ آخر آپ نے اسی بچے کو کیوں اٹھایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ سنو، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ جب میرے پیارے بیٹے امام حسین انہی بچوں کے جھرمٹ میں کھیل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ جب میرا بیٹا حسین جہاں جہاں سے گزر رہا تھا، جہاں جہاں ان کی قدم پڑ رہی تھی، یہ بچہ اس قدم کے نیچے سے مٹی کو اٹھا کر اپنے آنکھوں پر مل رہا تھا تو مجھے یہ ادا بہت پسند آئی۔ اس لیے اے صحابہ سنو، میں آج اس بچے سے محبت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بچہ میرے بیٹے حسین سے محبت کر رہا تھا اور اس بچے کو میدان محشر میں میں سفارش کروں گا اور اسے بخشش کرا کر جنت میں داخل کروں گا۔ تو پتا کیا چلا کہ اگر ایک بچہ امام حسین کی محبت میں آپ کے قدم کے نیچے سے مٹی کو اٹھا کر اگر اپنے آنکھوں پر مل لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی مغفرت فرما دے۔ تو اے حسینیوں، اگر ہم سب امام حسین سے محبت کریں گے، ہمارا عقل، ہمارا وجدان، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے اگر دنیا میں امام حسین سے محبت کریں گے اللہ ہم سے محبت کرے گا اور جس سے اللہ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے
اپنی بارگاہ میں محبوب بنا لے. سبحان اللہ حضرات سبحان محترم، اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے جنت سے جوڑے آ جائے. آج مراد 10 محرم الحرام کی تاریخ کو ایسا نام دیا ہے، یوم عاشورہ تو ہے لیکن ہم نے اس دن کو ایسا مشہور کیا ڈھول تاشے سے، ہم نے مشہور کیا ہے ڈی جے بجانے سے، ہم نے مشہور کیا تعزیہ داری سے، ہم نے مشہور کیا ہے لہو و لعب سے. آپ تاریخ پڑھیں نا، وہ 10 محرم الحرام کی مقدس تاریخ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دے گا. وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی، وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کو قبول فرمائی. وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کیا. وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم قیامت کے علم سے بے خبر ہے، ہم میدان کرب و بلا سے بے خبر ہے. آج ہم نے ڈھول اور تاشے کی آڑ میں، آج ہم نے تعزیہ داری کی آڑ میں شریعت اسلامیہ کے ساتھ جو کھلواڑ کیا. انسان تو انسان، شیطان خود پناہ مانگتا ہوا نظر آتا ہے. اے مسلمانوں، اگر امام حسین سے سچی محبت ہے نا، یہ جلوس بند کرو، یہ ڈی جے بند کرو، یہ گانے بجانے بند کرو. آؤ عہد کرو، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، عاشورہ کی نماز پڑھیں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے قریب کے ہاسپٹل میں جائیں، اپنے مریض بھائیوں کی تیمارداری کریں، عیادت کریں، اس کے لیے دوائیاں مہیا کرائیں. یقین رکھیں اگر یہ سارے اعمال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوا، یقین رکھیں امام حسین کی روح آپ کے اعمال سے خوش ہو جائیں گی. اور جب امام حسین کی روح پاک آپ کے اعمال سے خوش ہو جائیں گی، اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے. اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر اسے جنت میں داخل. یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مختصر سی فضیلت تھی. لیکن ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ 10 محرم الحرام کو ہوتا کیا ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ اس دن تعزیے بنائے جاتے ہیں، ڈی جے بجا کر جلوس نکالے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے. آپ تاریخ کربلا پڑھیں گے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے جانوں کے ساتھ ساتھ 72 نفوس قدسیہ کی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا. حضرات محترم، اس کی طرف نہ جا کر میں چند شہادت کو بیان کروں گا کہ جس سے آپ کے اندر بھی یہ ایمانی جذبہ پیدا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کربلا کے میدان میں گئے تو کوئی یزیدی سے دشمنی نہیں تھی، ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ یزید تو چاہ رہا تھا کہ وہ امام حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے تاکہ دنیا کی دولت. اور یزید نے کہا تھا اے امام حسین اگر آپ میری بیعت کر لیں گے نا تو کائنات کی ساری چیزیں، دولت و ثروت اور تخت و شاہی سارے تیرے حوالے کر دوں گا. لیکن امام حسین جان رہے تھے اگر اس یزید کے ہاتھ پر اگر میں اپنا ہاتھ دیتا ہوں تو میرے نانا جان کی دین کی حفاظت نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ یزید ناپلید نے مسجد نبوی میں گھوڑوں کو بٹھایا تھا. اس یزید نے مکے کی سرزمین پر عورتوں کو حلال کیا تھا جس سے نہ جانے بہت ساری عورتیں حمل سے آئی تھی. اللہ اللہ امام حسین جان رہے تھے جب وہاں کے حالات بد سے بدتر ہوئی، خبر آنے لگی اے امام حسین آپ کوفہ کے میدان میں تشریف لائیں. کوفہ کے حالات اس وقت اچھے نہیں تھے، خبر بار بار آتی رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ٹالتے رہے. آخرکار جب وہاں کے لوگ مسجد ہوئے اور کہا اے امام حسین اگر آپ نے یہاں نہیں آیا، اگر آپ نے مجھے بیعت نہ کیا تو میں میدان محشر میں آپ کے نانا سے شکایت کر دوں گا. اللہ اکبر، کم و بیش کوفہ سے 150 خطوط آئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائی مسلم کو بھیجتے ہیں. جب حضرت امام مسلم جاتے ہیں وہاں پر لوگ چوک در ذوق آپ کے ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر ایمان لانے لگے. جب وہاں کے حالات اچھے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا اے میرے امام
امام حسین اب یہاں آ جائیں، یہاں کے حالات اچھے ہیں۔ حضرت امام حسین جب وہاں تشریف لائے تو کوفہ والوں نے جو دھوکہ بازی کی، جو کوفہ والوں نے آپ کے ساتھ دغا بازی کی، جو کوفہ والوں نے آپ کو دھوکہ دیا، تاریخ بھلا نہیں سکتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جب مسلم بن عقیل وہاں گئے تو جب حضرت مسلم بن عقیل نے دعوت و تبلیغ دی، پیغام حق سنایا، تو یزیدیوں نے سوچا کہ اب ہمارے اندر ایک ہی چیز ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کریں، اس کے لیے بہتر ہے کہ نہر فرات کو بند کر دیے جائیں۔ جب نہر فرات بند کر دیے جائیں گے، جب خیمہ اہل بیت میں پانی کا قطرہ نہیں ہوگا، یہ لوگ بھوکے پیاسے مریں گے، جنگ سے منحرف ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، حضرت مسلم بن عقیل جاتے ہیں حیدری تلوار سے، جب جنگ میں جاتے ہیں، کربلا میں جاتے ہیں، جب ایک ایک یزیدی کو آپ واصل جہنم کرتے ہیں۔ جب یزیدیوں نے دیکھا اب خیمہ یزیدیت میں ایک بھی جوان نہیں ہے جو کوئی مسلم بن عقیل کا مقابلہ کر سکے، تو اللہ اکبر، لوگوں نے پلان بنایا۔ وہاں بھی ایک دارالندوہ تھا، جس دارالندوہ میں وہ لوگ بیٹھ کر مشورے کیا کرتا تھا، میٹنگ کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے ایک سازش رچی کہ امام مسلم بن عقیل کو ہم لوگ کہتے ہیں صلح کر لیتے ہیں جنگ کے لیے، اور ہم لوگ جیسے ہی دربار میں بلائیں گے، اندر آئیں گے، حضرت مسلم بن عقیل کی گردن کو جدا کر دیں گے۔ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آیا اور کہا، اے مسلم بن عقیل، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ کو ختم کر دیں، صلح کر لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جیسے ہی دروازے سے داخل ہوتے ہیں، وہ یزید جو جان رہا تھا کسی کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ مسلم بن عقیل کا کوئی سامنے سے وار کرتا، حضرت مسلم بن عقیل جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے، یزیدیوں نے آپ کی گردن مبارک کو جدا کر دی۔ اللہ اللہ، تاریخ کربلا پڑھیں، آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ اللہ اللہ، 18 سال کا نوجوان حضرت علیت پر ہے۔ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں تنے تنہا نہیں گئے، بلکہ اپنے بہن زینب کو لے گئے، اپنی بیٹی سکینہ کو لے گئے، اپنے صاحبزادے امام زین العابدین کو لے گئے، حضرت عباس علمبردار کو لے گئے، اپنے ساتھ حضرت امام قاسم کو لے کر گئے۔ اللہ اکبر، میدان کربلا میں خیمہ اہل بیت میں ایک سے ایک بڑھ کر وہ نفوس قدسیہ موجود تھی۔ اللہ اللہ، جب میدان کربلا شروع ہوا، حضرت امام قاسم حضرت امام حسین کی بارگاہ میں گئے، جبکہ آپ کی عمر شریف اس وقت 22 سال کی تھی۔ حضرت امام قاسم گئے اور اپنے چچا حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے، اے ابو جان، اے چچا، آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں خیمہ یزید میں جاؤں اور اسے ایک ایک کر کر واصل جہنم کر دوں۔ اللہ اللہ، جیسے ہی حضرت امام قاسم حضرت امام حسین کی بارگاہ میں گئے، اجازت لے رہے تھے کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے آئے۔ آپ نے کہا، بھتیجا، میں کیسے تجھے اجازت دے دوں، اس لیے کہ تم میرے بھائی امام حسن کی یادگار ہو۔ جب جب میرا بھائی امام حسن یاد آتا ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں، میرے بھائی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اے قاسم، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں، میں کیسے تجھے خون اور خاک میں تڑپتا ہوا دیکھو۔ حضرت امام قاسم کو یاد آئی کہ جب میرے والد بزرگوار حضرت امام حسن کا وصال کا وقت تھا، آپ نے کاغذ نکالا، میرے بازو پر باندھا اور کہا، بیٹا، جب تمہارے چچا امام حسین پر کوئی مصیبت کی گھڑی آئے، اس تعویذ کو کھول لینا۔ تو حضرت امام قاسم سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے بڑی مصیبت کی گھڑی کون سی آئے گی۔ حضرت امام قاسم نے جیسے ہی اس کاغذ کو کھولا، دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا، اے میرا بیٹا امام قاسم، سن، جب تیرا چچا امام حسین کربلا کے میدان میں ہو تو تو میرے بھائی امام حسین کی مدد کرنا۔ اللہ اللہ، جب یہ کاغذ امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، امام حسین دیکھ کر آپ نے اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرے کو صاف کیا اور کہا کہ بیٹے، میں تو تجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن چلو، میں نے اپنے بھائی کا خط دیکھا ہے، جاؤ خیمہ اہل بیت میں جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے آخری سلام کر لو۔ خیمہ اہل بیت میں جاؤ، آخری سلام کرو، نانا کی بارگاہ میں جاؤ، آخری سلام کرو۔ حضرت امام قاسم کو امام حسین حیدری تلوار دیتے ہیں اور آپ کے سر پر حضرت امام حسن کے دانت
کو رکھتے ہیں، حیدری دولہا بنا کر گھوڑے پر سوار کر کر آپ خیمہ یزید کی طرف بھیجتے ہیں۔ جیسے حضرت امام قاسم خیمہ یزیدیت کی طرف بڑھے، آپ نے آواز لگائی، اے یزیدیوں سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے، امام قاسم سے مقابلہ کر۔ اے یزیدی، تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد یتیم ہو جائے، امام حسن کے بیٹے سے مقابلہ کر۔ اللہ اکبر۔ خیمہ یزیدیت میں کسی کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ 22 سالہ نوجوان کا کوئی مقابلہ کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے کہا، اے ارزق پہلوان، دیکھتا کیا ہے، جا امام قاسم سے مقابلہ کر۔ ارزق پہلوان نے کہا، اے ابن سعد کیا بات کر رہے ہو، وہ تو 22 سالہ نوجوان ہے، اس کا بیٹا 4 بیٹا تھا، وہ بھی بڑا پہلوان تھا، اپنے شجاعت و بہادری پر اسے بڑا غرور تھا۔ اس نے کہا ہے 22 سالہ نوجوان، اس کا مقابلہ تو میرا بیٹا کرے گا۔ جیسے حضرت امام قاسم کربلا کے میدان میں گئے، حیدری تلوار چمکائی، چاروں بیٹے کو ایک ایک کر کر واصل جہنم کر دیا۔ جب باری آئی ارزق کی، وہ ارزق آیا گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت امام قاسم نے کہا، اے ارزق، تو اپنے آپ کو بہت بڑا بہادر سمجھتے ہو، بہت بڑا شجاعت مند سمجھتے ہو، لیکن تجھے گھوڑ سواری بھی نہیں آتی ہے، ذرا اپنے زین کی طرف دیکھ، اپنے گھوڑے کی طرف دیکھ۔ اللہ اکبر۔ جیسے ارزق نے اپنے گھوڑے کی طرف دیکھا، حضرت امام قاسم نے اپنی حیدری تلوار سے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں اس ارزق پہلوان کو واصل جہنم کر دیا۔ آخرکار چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیر کر یک بار کی حملہ کیا۔ آخرکار حضرت امام قاسم کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ اللہ اللہ، آپ کی والدہ اپنے بیٹے کو آغوش میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے، اے اللہ، آج تو نے میرے بیٹے کی شہادت کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اللہ بھی باری تھی کہ ایک بھائی حضرت علی اکبر آئے، کہا ابو جان میں کربلا میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوا سے حضرت امام حسین نے کہا، اے بیٹا علی اکبر، تو کربلا کے میدان میں نہ جاؤ، اللہ اللہ نہ جاؤ، اتنا سننا تھا۔ حضرت علی اکبر نے کہا کہ ابو جان میں کربلا میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے علی اکبر کو حیدری تلوار دے کر میدان کربلا میں بھیجتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کی تلوار سے نہ جانے کتنے یزید واصل جہنم ہو گئے۔ آخرکار یزیدیوں نے کیسا نیزہ مارا کہ جو نیزہ حضرت علی اکبر کے سینے میں جا کر لگا، حضرت علی اکبر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ آپ نے آواز لگائی، یا ابا یا ابا۔ حضرت امام حسین دوڑے دوڑے گئے اور 18 سالہ نوجوان بیٹے کو اپنی آغوش میں لے کر کہا، اے بیٹا جان تم تو ٹھیک ہونا، اے علی اکبر تم تو ٹھیک ہونا۔ علی اکبر نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ابو جان میرے سینے میں تکلیف ہے، ایک تیر چبھا ہوا ہے، اگر آپ تیر کو نکال دیں تو آپ بھی آپ کا بیٹا علی اکبر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ خیمہ یزیدیت میں جا کر اس سے مقابلہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی بیٹے کے پاؤں میں کانٹے چبھ جائے تو کسی باپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اپنے بیٹے کے پاؤں سے کانٹے کو نکال لے، لیکن میرا امام حسین اپنے 18 سالہ نوجوان بیٹے کے سینے سے تیر کو نکالتے ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ تیر کے ساتھ آپ کے دل نکل آتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تاریخ جانتی ہے کہ 56 سالہ بوڑھا باپ، دولہا باپ، 55-56 سالہ بوڑھا باپ باراتی کا دولہا تو بناتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن 56 سالہ باپ کبھی جامع شہادت کا دولہا بناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ۔ حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، باری آتی ہے حضرت علی اصغر جو چھوٹے سے تھے، جھولے میں جھول رہے تھے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو کیا ضرورت تھی کہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر کو کربلا میں لے جائے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک عقیدہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت پر پانی کو بند کیا گیا۔ اے سنو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ننھے علی اصغر کو جب کربلا میں لے کر گئے تو آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت امام حسین جب کربلا میں گئے، حضرت ننھے علی اصغر کو لے کر گئے تو
ایک جھولا لے کر گئے تھے. آخر کیوں؟ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے پیارے بیٹے حضرت علی اصغر کو اگر زمین پر سلاتے تو کہیں ایسا نہ ہو جاتا کہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو زمین میں رگڑا تو زمین سے چشمے ابل پڑے تاکہ بعد میں یزیدی یہ لوگ نہ کہیں کہ امام علی اصغر اپنے پاؤں کو زمین میں رگڑ کر چشمے جاری کر دیے. پتا کیا چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیاسے نہیں تھے, پانی کے محتاج نہ تھے, بلکہ پانی خود ہی لب حسین کے محتاج تھے, بلکہ پانی نہر فرات کو یہ چاہ رہا تھا اگر امام حسین ایک بار آواز دیتے پانی خود ہی امام حسین کی بارگاہ میں آ جاتے. اس لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں, پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں, لب سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت کو. کس نے کہا کہ امام حسین پانی کے محتاج تھے؟ نہیں, آپ کو تاریخ نہیں معلوم ہے. جب سرزمین اجمیر شریف میں حضرت امام خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ مشکیزہ لے جاؤ اور اس پانی سے کہو, دریا سے کہو کہ یہ تو پانی چلو, تجھے معین الدین نے بلایا. تو جب غریب نواز ایک پانی کو انا ساگر کو اشارہ کر دے تو سارا انا ساگر ایک قاسم میں آ جائے, تو کیا میرے امام حسین نہر فرات کو حکم دیتے تو نہر فرات امام حسین کی بارگاہ میں نہیں آتے؟ ہاں اے مسلمانوں آتے تو امام حسین سے ہم اس طرح محبت کریں جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے, ایسی محبت جیسی محبت عمر فاروق نے کی ہے, ایسی محبت جیسی محبت عثمان ذوالنورین نے کی ہے, ایسی محبت جیسی محبت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کی ہے, ایسی محبت جیسی محبت تمام صحابہ نے کی ہے, ایسی محبت جیسی محبت نبی نے کی ہے. نبی نے امام حسین کی پیشانی کو چوما, اللہ کی بارگاہ میں کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا حسین ہے, میں حسین سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی حسین سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو امام حسین. آخری بات پیش کر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت غالباً ابو ہریرہ یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کی یہ روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا, سجدے کے عالم میں تھے اور آپ کے پشت مبارک پر آپ کے نواسے سوار ہو گئے. آپ نے سجدہ کو طول دیا, لمبا کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی؟ یا رسول اللہ کیا سجدے کو لمبا کرنے کا حکم آ گیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, نہ ہی کوئی آیتیں نازل ہو رہی تھی, نہ ہی کوئی وحی نازل ہو رہی تھی, اور نہ ہی سجدے کو لمبا کرنے کا حکم آیا تھا, بلکہ میرے پشت پر, میرے پیٹھ پر میرا نواسہ سوار تھا. اگر میں پیشانی کو زمین سے اٹھاتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نواسے زمین پر گر جاتے اور انہیں تکلیف پہنچتی. اس لیے تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے, سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی, نواسا ہی کچھ ایسا ہے, آقا نے تسبیح بڑھا دی, بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. تو اے لوگوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. معاذ اللہ, ان لوگوں کا عقیدہ ہے اگر نماز میں گدھا خچر کا خیال آ جائے نماز ہو جائے گی, لیکن جس نماز میں حضور کا خیال آ جائے وہ نماز نہیں ہوگی. اے نجدیو سن, وہ تمہاری نماز ہوگی. جس میں گدھے خچر کا خیال آ جائے میری نماز وہ نماز ہی نہیں. جس نماز میں حضور کا خیال نہ ہو, نماز کی تکمیل کی دلیل ہے کہ جس نماز میں حضور کا خیال آئے اور دراصل وہی نماز ہے, وہ نماز ہی نہیں جس نماز میں حضور کا خیال. حضرات محترم, کچھ لوگ کہتے ہیں
ذرا پوچھیں امام حسین سے کہ جب آپ کے پشت مبارک پر جب آپ کے نواسے حضرت امام حسین سوار تھے تو دل میں خیال تھا کہ نہیں کہ پیٹھ پر سوار ہے، میں اس لیے تسبیح کو بڑھا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اٹھ جاؤں تو میرے نواسے گر جائیں گے۔ اللہ اللہ، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو اتنی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور تاریخ کربلا کو اتنی آسانی کے ساتھ فراموش بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے کے نوجوان، آج ہمارے طبقہ، آج ہمارے نوجوان طبقہ نہ جانے شراب نوشی کی طرف، آج معاشیات کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ 10 محرم الحرام کو جب جلوس لے کر نکلتے ہیں، آپ اس کی حالت دیکھیں نا، محسوس ہوگا کہ کسی بارات میں جس طرح ڈی جے بجا کر لے جاتے ہیں نا، اسی طرح کی دھن ہوتی ہے، اسی طرح کی طرز ہوتی ہے، اور اسی طرز اور دھن پر ہمارا نوجوان ڈانس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، اور راستے پر نعرہ لگاتا ہے اسلام زندہ باد۔ ابھی کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے گھر میں اسلام زندہ ہے کہ نہیں؟ آپ کے چہرے پر اسلام زندہ ہے کہ نہیں؟ آپ کے سماج میں اسلام زندہ ہے کہ نہیں؟ آپ کے معاشرے میں اسلام زندہ نہیں؟ اے مسلمانوں، آپ کا نعرہ اسی وقت ثابت ہوگا جب آپ کے گھر میں اسلام زندہ ہوگا، آپ کے معاشرے میں اسلام زندہ ہوگا، تب جا کر نعرہ لگائے۔ صرف نعرہ لگا لینے سے حسینیت کی دلیل نہیں، حسینیت کی دلیل یہ ہے کہ امام حسین کی محبت میں ہم سبیلے لگائیں، امام حسین کے نام پر غریبوں کی مدد کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ سارے اعمال جب اچھے اعمال کریں گے اور اس کا ثواب حضرت امام حسین اور شہیدان کربلا کی بارگاہ میں جب پیش کریں گے تو اللہ تعالی اس عمل سے اتنا راضی ہوگا، اتنا راضی ہوگا کہ اللہ تعالی اس رضامندی کی وجہ سے اللہ اپنی بارگاہ میں محبوب بنا لے گا۔ حضرات محترم، کربلا کا آخری پیغام، کربلا ماتم نہیں سکھاتی بلکہ کربلا تو کردار چاہتی ہے۔ آؤ کردار اپنائے۔ کون سا کردار؟ وہ کردار جو امام حسین نے اپنایا تھا، وہ کردار جو کردار حضرت عباس علمبردار نے اپنایا تھا، وہ کردار جو حضرت امام قاسم نے اپنایا تھا، وہ کردار جو حضرت امام زین العابدین نے اپنایا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کربلا میں امام زین العابدین سے بھی زیادہ آپ نے کوئی چیز سخت صدمے کو برداشت کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین جب کربلا سے واپس آئے، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے باپ کی لاش کو دیکھے، بھائی کی لاش کو دیکھے، بہن کو دیکھے، اللہ اللہ کربلا کے میدان میں ایک ایک کر دیکھے۔ لیکن جب تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں آپ پیاسے تھے تو کسی شخص نے جب پانی کا مشکیزہ پیش کیا تو آپ پانی پینے سے انکار کر دیے۔ جب پانی کا مشکیزہ اپنے منہ کے قریب کرتے تو بھائی قاسم کے پیاس یاد آ جاتے، کبھی بہن سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی، کبھی پھوپھی زینب کی پیاس یاد آ جاتی۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کربلا کے بعد کبھی آپ ٹھنڈا پانی نوش نہیں فرمائے، بلکہ آپ وضو کر رہے تھے، جیسے ہی نماز میں جانے والے تھے آپ کے جسم مبارک کانپ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا اے امام زین العابدین، آپ کے جسم کیوں کانپ رہے؟ آپ تو اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، آپ تو اللہ کی بارگاہ میں مناجات پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اے امام زین العابدین، آخر آپ کے جسم اتنا کانپ کیوں رہا ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے لوگوں، تجھے معلوم نہیں ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ میں کس بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ جب میں پیشانی کو زمین پر رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ بندے سے سارے حجابات کو ہٹا دے گا، بندہ رب کو دیکھے گا، رب بندے کو دیکھے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں مناجات پیش کروں گا تو ہماری کیفیت کیسی ہوگی؟ آج ہمارا نوجوان تو جب مسجد جاتے ہیں وہاں بھی خیالات طرح طرح کے آتے ہیں، وہاں بھی طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کا جسم اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام اعمال سے اس قدر گناہوں کو مٹاتا ہے جس قدر پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرات محترم، انہی چند بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آل رسول کی موجودگی ہے۔ حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل گلزار شفیعت، حضرت علامہ مولانا پیر سید جامی اشرف الشفیع الجیلانی دامت ظلہ علینا کی
جلوہ گری ہے، ان کو گواہ بنا کر آپ سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی موجودگی اور ان کی موجودگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے توبہ کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ان آل رسول اور اہل بیت اطہار کی محبت کی برکت سے، معدت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آپ حضرات توبہ استغفار پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سب حضرات پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔